سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سوچئے کہ جب ہم 5 دفعہ دن میں نماز پڑھتے ہیں تو 5 دفعہ نماز پڑھنے میں ہم 5 نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ جو شخص نماز میں بھی درود شریف بھیجتا ہو، پھر صبح بھی درود شریف بھیجتا ہو، شام میں بھی درود بھیجتا ہو، اور چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھتا رہتا ہو، تو جو اتنی کثرت میں درود شریف پڑھتا ہو تو اس کی زندگی میں کتنی رحمتیں ہوں گی، اس کے گھر میں کتنی رحمتیں ہوں گی۔ لیکن اسی کے ساتھ جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، جو عام روٹین میں نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیج رہا، لیکن اسی کے اپوزٹ کم از کم نماز میں تو بھیج رہا ہے۔ لیکن جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا 5 وقت کی، تو اس شخص کے لیے کتنی بڑی محرومی ہے، تو اس کی زندگی میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی، پھر اس کی زندگی میں کہاں سے سکون آئے گا کہ اس شخص نے نماز بھی نہیں پڑھی اور نماز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی نہیں بھیجتا۔ تو ہمیں نماز میں تو درود شریف پڑھنا ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں امپورٹنس دینی ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجا ہوگا۔ اب میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں، اور قیامت کے دن جنت الفردوس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملے۔ اب یہاں پر ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کتنی دفعہ درود شریف بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جب تک مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے تو رحمت کی دعائیں چلتی رہیں گی۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ اب انسان کی مرضی ہے کہ چاہے اس کو کم کر لے یا زیادہ کر لے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کتنی رحمتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا رہے گا، اتنی ہی رحمتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور جو کم پڑھے گا اس کے لیے کم رحمتیں ہوں گی۔ تو اب یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اس ذات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ کیسی ذات ہے کہ جس کے اوپر ایک دفعہ درود شریف بھیجنے سے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے اوپر 10 دفعہ رحمت کی دعا کرو۔ تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کا کیا مقام ہوگا پھر؟ اس کی زندگی میں کتنی خیر و برکت ہوگی، جو ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈل بنا کر چلتا ہے۔
جو ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کی زندگی میں کتنی خیر و برکت ہوگی، آپ خود اندازہ لگائیے اس چیز کا۔ تو جہاں پر ہم نے باقی اعمال پہ فوکس کرنا ہے، وہاں پہ ہمیں اپنے اذکار میں درود شریف پہ بھی فوکس کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی سکون رحمت فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی۔ اور یہی چیز قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔